نعرہ رسول اللہ دا لاؤ. جدو میرے آقا و مولا دے نعرے لگ جان گے پھر حضرت بلال بھی کعبے دی چھتوں تے چڑھ جان گے. پہلے مالکاں دی گل کرو. ہاں پھر صحابہ جڑے کیسر و کسرا دے دروازے تے پہنچ ہی جان گے. حضور کی بات کرو. کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا. حضور کی بات کرے. اور وہ بات جو پیر میر علی شاہ صاحب نے کی. پیر میر علی شاہ صاحب خواب وچ ایک جھلک ویکھی. میں 28 نو جا رہا جی گولڈ شریف تے میں انہوں نے کہندا ہوندا پیر ہاں گولڈے والے میں کہ تسی مینوں نہیں بلاندے مینوں تے پیر میر علی شاہ صاحب بلاندے. میں کہا میں پورا سال جی بابے ہوراں دیاں گلاں کرنا. میں اج کوئی گولڈ شریف آ کے تو کرتا کوئی نہیں. جدو پیر صاحب اتنے سارے نکے جائے سن نا تیار کیتا گیا نا بابا جی نو کہ اس کانے دا مقابلہ کرنا ہے دجال دا. اتنے سارے جدو انگا پڑھن گئے نا اتنے ایک قصیدہ غوثیہ دا عامل سی بڑھا بابا مسیتی آ کے لوگوں کو اپنے پیری فقیری جھاڑدا سی. جدو مسیتی آندا سی پوری مسجد کھڑی ہو جاندی. پیر میر علی شاہ صاحب جی اتنے سارے سن مسجد نماز پڑھن گئے. وہ بابا آیا قصیدہ غوثیہ دا عامل ساری مسجد کھڑی ہو گئی. پیر صاحب بیٹھے رہے. او بابا جل بج گیا. انہیں پیری فقیری کوئی فرق آ گیا. انہیں کہا منڈیا تو نہ کھڑا ہویا میں پڑھا قصیدہ غوثیہ. تو پیر میر علی شاہ صاحب گل کے کی تھی. آپ نے فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ میں قصیدے والے نو بلانا. تو جو آپ نے فرمایا ساڑی بلی سانو ہی میں ہو تو ساڑے بابے دا قصیدہ ساڑے تے پھوکنا ہی. اس ویلے پیر صاحب دا مقام سی تے جدو کانے دے مقابلے چلے گولڈ شریف 118 صفحے دے گل موجود ہے. پیر میر علی شاہ صاحب ملفوظات میریج جدو آپ گولڈ شریف چلن لگے تے مریدہ نے کہا حضور اے مولویاں دا کام ہے تسی فقیر آدمی ہو گولڈ شریف بیٹھو اے مناظرے مبالغے تے مولویاں دے کام. تے پیر میر علی شاہ صاحب تاریخی گل کی تھی. آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گولڈے میں بیٹھا رہے. آج مرزائیوں کو بھی پروٹوکول دیا جا رہا ہے. مرزائیوں کو بھی اور جو ختم نبوت پر کتابیں ہیں ان کو بھی فرقہ واریت میں لایا جا رہا ہے. بچوں انج نہیں ہونا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. پیر میر علی شاہ صاحب پھر گولڈ شریف تو چل کے لاہور آئے. حضور دی عزت اور ناموس واسطے آئے. کانے دے مقابلے چاہے کئی ساڑھے تقریر کرتے ہیں مرزا صاحب نے کی تھی. میں کہا صاحب ہے کہ یک دا پتر ہے. ہاں جی صاحب تو تسی ہوئے ہو. وہ کانا وہ کون ہوتا ہے. کئی تقریر کرتے ہیں جی مرزے نے یہ کہا اور حضور نے یہ فرمایا. میں کہا کانا کون ہوتا ہے. کانا کون ہوتا ہے جہدے مقابلے مطلب حضور دے فرمان دے مقابلے چنو لے آ رہے ہو تسی. ایسی تو گل ہی نہیں کرنی. حضرت حبیب بن زید جدو گرفتار کیتا نا مسلمہ کذاب نے تو انہیں پوچھا انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں. آپ نے فرمایا انا سمو ما اسماؤ کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں. پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں. فرمایا ہاں. انہیں پھر دوبارہ پوچھا تشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں. آپ نے فرمایا کی بھونکدا میں نے سنی نہیں کوئی نہیں کی بھونکے ہی. پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں. فرمایا ہاں. انہیں کہا تم عجیب بہ رہے ہیں جدو حضور دی گل آوے سنی دی جدو میری آوے تن سنی دی. تیسری باری انہیں پھر پوچھا. تیسری باری آپ نے وہی جواب دیتا بھائی نہ بھونک کی بھونکدا. پھر انہیں آپ دا تو ہاتھ کٹیا حضرت حبیب بن زید دا. اے انہاں دے بیٹے نے جنا میدان احد وچ حضرت ام عمارہ حضور دا دفاع کیتا تے 12 زخم لگے. تے جدو جنگ مک گئی تے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں اے ام عمارہ ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورایتها تقاتل دونی. حضور خوش ہوندے جڑا حضور دی عزت تے گل کرے یا حضور دی عزت تے پیرا دے. پورے جنگ احد وچ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میں جدھر بھی ویکھیا ام عمارہ میرا دفاع کر رہی. اور پھر دعا کی ملی. حضور نے فرمایا بارک اللہ فیکم آل البیت. ایک شوہر تے 2 پتر تے آپو بھی آ گئیاں. اتنے حاضریاں لوا دیں جی. میں پتر نو دکان تے بٹھایا تے میں آ گیا. میں کہا بچے تے حاضریاں نہیں لگ دیاں. پتر بھی 2 آئے ہوئے شوہر بھی آیا تے آپو بھی آ گئیاں. ہاں جی اتحاد ناموس رسالت تے حاضریاں نہیں لگ دیاں. اتنے دینی پوندی حاضری. ہاں سارے بچے سمیت دینی پوندی شوہراں سمیت دینی پوندی اتنے حاضری. تے حضور نے فرمایا سارے نو تانوں گھر والے نو برکت ہوے. عرض کی تھی حضور نہیں آج دعا چاہیے جنت جو غلامی چاہیے جتے آپ نے رہنا ہے. حضور نے فرمایا اللہم اجعل رفقائی فی الجنہ.
یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا۔ 12 زخم اتھے کھا دے تے پتر پھر مسلمہ کذاب دے مقابلے بھیج دیتا۔ حضرت حبیب بن زید دے تو ہاتھ کٹیا مسلمہ نے، انہوں نے کہا ہن دس، فرمایا گل ہوئی جڑی میں پہلے کی تھی۔ کیوں جی سختیاں ویکھ کے بندہ ہاتھ کڑیاں ویکھ کے کہے نہیں میں ممتاز قادری کی رہائی سے باہر آتا ہوں دسو نہیں جی میرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ ایتو ہاتھوں نے کٹیا، پھر دوبارہ بایاں، انہوں نے کہا ہن دس، فرمایا گل ہوئی ہے جڑی میں پہلے کی تھی۔ پھر انہیں دایاں پیر کٹیا ٹخنے گول، انہوں نے کہا ہن دس، فرمایا گل ہوئی ہے جڑی میں پہلے کی۔ پھر بایاں کٹیا انہیں، پھر پوچھا، فرمایا گل ہوئی ہے۔ پھر انہیں کہا نکے زخم نہ کچھ نہیں ہوندا، پھر ایتھوں بازو کٹیا دایاں، پھر پوچھا، فرمایا گل ہوئی ہے۔ پھر ایتھوں، پھر دائیں ٹانگ ایتھوں کٹی، پھر بائیں کٹی، پھر اتنا جسم بچیا تے اگے چھوٹ دیتا۔ انہوں نے کہا ہن دس ہے، فرمایا کتیا تو کون ہے، رسول تے رسول اللہ ہی ہے۔ کیوں جی پتر دے کے 12 زخم دے کے پھر جنگ یمامہ آپ بھی چلی گئی، دوسرا پتر لے کے حضرت عبداللہ، حضرت حبیب بن زید سے پہلے دے چکی ہے نا اپنا پتر، پھر عبداللہ لے کے تے چلی گئی فرمانیاں میں اللہ نالے وعدہ کیتا سی سیدنا صدیق اکبر کول گئیاں۔ سیدنا صدیق اکبر فرمایا بھئی میں عورتوں نو جان دی اجازت تے نہیں دیندا، لیکن میدان احد والا مارکا مینوں یاد ہے، تہاڈی جرأت اور بہادری تانوں میں نہیں روکدا، تہاڈے جے بندے نو میں تو نہیں روک سکدا۔ پھر صدیق اکبر خود روانہ کیتا۔ حضرت ام عمارہ نے فرمایا فخر جی علی اسم اللہ، فرمایا اللہ دے نام تے میں تانوں حضور دی عزت واسطے جا رہی ہوں۔ تے فرمانیاں میں قسم چکی سی میں اپنے ہاتھ نال مسلمان نو مارنا ہے۔ ایتے مرزائیاں نہ یار، مرزائیاں نہ یاریاں، مرزائی بہن بھرا، ہاں جی وہ قیمتی اثاثہ ہے پاکستان کا۔ میں آکھا اوئے کوئی شرم تے حیا کرو، کیڑا منہ وکھانا نے رسول اللہ نو، تو غیرت کرو، پاکستان رسول اللہ کے لیے بنا، حضور کے دین کے لیے بنا، کیا باتیں کر رہے ہو؟ پاکستان کی بقا رسول اللہ کی عظمت اور شان میں ہے، اگر ادھر تم نے بغاوت کر دی تو کیا بچے گا تمہارے پاس؟ کیا ہے کیا تمہارے پاس؟ پہلے بھی کفر جو ہے وہ پر کھول کر بیٹھا ہوا ہے، صرف تمہاری ایک دہشت ہے رسول اللہ کے نام کی وجہ ہے۔ ساڑھے منڈیاں نے ٹینکا تھلے سر دیتے 65 دی جنگ وچ، انہاں کولوں قسم چواؤ ہندوؤں کیوں نہیں دیتے، ساڑھے منڈیاں کیوں دیتے ہیں؟ آخر کی شے ویکھ کے دیتے، ہمیں تھوڑے دیتے نام پہ سر کٹاتے ہیں، ہاں جی کوئی ویکھ کے اگلے دیتے۔ اس واسطے تسی حضرات اس نو کوئی فرقہ واریت ہے گل نہیں سمجھے، کوئی خدا دا خوف کرو، جلے ہو حضور دی عزت تے تسی کان بند کر کے بیٹھے ہو، اے تے سننی نہیں گل حبیب بن زید دی طرح۔ انہوں نے کہا اور کوئی گل کرا ذلیلہ، تینوں حضور دی عزت دی گل ہی پہ گئی، ایک سلمان تاثیر کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا، ناموس نہیں نام پر، ناموس تو بہت افضل اور اعلیٰ ہے۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ایک کتا مر گیا، کتا کہنا بھی اس کو کتے کی توہین، جلا کتا کہنا بھی توہین، خنزیر کہنا بھی خنزیر کی توہین۔ خنزیر خنزیر ضرور ہے، گستاخ رسول نہیں ہے۔ ایڈی تمہیں جناب اس کا درد ہوا ہے، پورے ملک کو تم نے دا پر لگا دیا۔ انہاں پیراں نوں بھی تانوں حیا نہیں آندی ویکھ کے، انہاں نوں بھی حیا نہیں آندی، انہاں نوں بھی صاحبزادہ صاحب ایڈے بڑے بڑے علماء سارا دن رات قرآن و حدیث پڑھنے، 7:30 چلو مولوی خادم کا تو کوئی دماغ خراب ہو سکتا ہے، پوری ملت، پوری علماء، مشائخ، سادات، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی سارے کھڑے، جناب حافظ قاری مولوی تسی سارے ممتاز قادری نال کھڑے نو، ممتاز قادری نال ذات نہ تھوڑے کھڑے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جدو پیر چمے غازی علم الدین دے 6 لاکھ بندیاں دی موجودگی، سید ہو کے بڈھے ہو کے غازی علم الدین ترکھان دا پتر ویکھ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھے ہویا، تے پیر صاحب نے پیر چم دیتے، بڈھے سید پیر جماعت علی شاہ صاحب لوگوں دیاں چیخاں نکل گئیاں، انہاں کہا شاہ جی اے کے کیتا ہے؟ فرمایا جلے ہو میں علم الدین دے پیر تاں چمے نے میرے نانے دی عزت تے پیرا جے دے۔ سارے بولو یار ہے نعرہ، نعرہ لاؤ سارے، تو آنو پریشانی کوئی؟ یا
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بھائی جیڑا جیڑا جے نہیں بولے تو انہوں کوئی پریشانی ہے اس گل تو؟ اے نعرہ تے لانا ہے جلے ہو، اے نعرہ تے لاؤ، اے نعرہ لانا ہے، اسی انہوں دسنا ہے سوشلزم تے سیکولرزم تے جا کمیونزم۔ لبیک یا رسول اللہ کا لاؤ، لبیک۔ تسی بھائی آج جڑے چادر اینج بیٹھے ہو تو آنو سی لگا تو خدا دا خوف کرو جلے تسا کی محبت پھر کر دی باپڑا کھولو، اے حضور واسطے کھولو۔ صحابہ نون ایویں نہیں سی کہا چھڑیا بھائی یہ تو نہ کیا نومنو کما من الصفا، ایسے بندہ جتنا غور کرے پاگل ہو جانا۔ صحابہ کو گلیاں کھڑ کے پتھر مار دے ہوندے سن، انہاں کہے تے بے وقوفن، او کیڑی بے وقوفی سی؟ ایہی تا گل سی، رسول اللہ دا پیشاب مبارک بھی پی گئے، حضور دا خون مبارک بھی پی گئے، پیو دیاں گردناں کٹ کے بھی حضور دے قدماں وچ لے آئے، گھوڑے سمندر وچ بھی سٹ دیتے، تہ بند بند کے کیسر کسرا دے دروازے جا کے کھڑکا دیتے، نکلو باہر حضور آ گئے، نکلو۔ دسی جی جناب چادر چ سر نہیں باہر کڈے، تساں کی ناموس رسالت تے پیرا دینا؟ بس کرو، بڑی ہوئی، اب حضور کی بات کرو۔ آپ حضور کی بات کرو، آپ بھی سوچ ہے کوئی آپ کو مسئلہ ہے؟ اب کس سوچ میں ابھی پڑے ہوئے ہیں؟ کون سا وقت آئے گا ججوں نے یہ بکواس کر دیا ہے کہ حضور کی عزت کے قانون کو کالا کہنا بھی گستاخی نہیں ہوئی؟ یہ بکواس انہوں نے کر دیا ہے، بکواس۔ اس بکواس کے بعد ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ آنے والی نسلیں، آج علامہ فضل خیر آبادی کی ہم باتیں کرتے ہیں، نورانی صاحب قبلہ کی باتیں کرتے ہیں، مولانا نیازی کی باتیں کرتے ہیں، آنے والی نسلیں ہمارے کیا کارنامے لکھے گی؟ ایک وقت آیا تھا حضور کی ناموس پر مولوی تے پیر لمبے پہ گئے تھے۔ اس واسطے یہ معمولی بات نہیں ہے جڑا انہوں نے بکواس کر دیتا ہے۔ اب بتاؤ دنیا کی کون سی لغت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کالے کا معنی چٹا ہوتا ہے؟ کالا معنی بے ادبی نہیں ہے، کسی کو کالا کو بندہ ہو بھی صحیح نا، اس کو کوئی کالا کہہ دے تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ ذلیل کے بچوں وہاں تم یہ لفظ کوئی بولے اور تم کہتے ہو جی یہ گستاخی نہیں ہوئی، نہیں ہوئی تو پھر ان کے پاس آ کر پوچھو، ان کے پاس آ کر پوچھو، تمہیں دین کا پتہ نہیں ہے، تم نے اتنا بڑا بکواس کیا کیوں ہے؟ وہاں تو سانس لینا بھی بے ادبی ہے۔ ہاں جی، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ اوباما کہتا ہے میں فریڈم آف سپیچ پر یقین رکھتا ہوں، کیا مطلب کہ میرے نبی کے بارے میں کوئی بات کرے تو میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا۔ میں کہا تو تے ہے بے غیرت، تو تے ہے دنیا دا بے غیرت، سپریم پاور تو نہیں، تیری کیڑی سپریم طاقت ہے جی تو اپنے نبی دی عزت ہوتی بھی تو پیرا نہ دے سکیا؟ تیرے نبی دے خلاف گل ہوئے تو روک نہ سکتا؟ سپریم پاور تو ہویا ممتاز قادری، جس کو ایک ہی بندوق سے ایٹم بم نہیں سی، اور ایک بندوق بھی انہیں نبی دی عزت تے چلا دیتی۔ تو کیڑی گل دا سپر پاور ہے؟ ذلیلا تو تے بے غیرت ہے، تو کہنا میرے نبی کے خلاف کوئی گل ہوئے تو میں نہیں روک سکتا؟ ہم روک سکتے ہیں۔ یہ فریڈم آف سپیچ تمہارا گند ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم، لا تقولوا رائنا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا۔ یہاں باتیں اور ہیں، تم اپنا یہ بکواس اپنے پاس رکھو۔ حضور کے بارے میں جو بات کرے گا اس کا علاج وہی ہوگا جو سیدنا صدیق اکبر نے کیا، حضرت فاروق اعظم نے کیا، عثمان غنی نے کیا، حیدر کرار نے کیا، اور غازی علم الدین نے کیا، ممتاز قادری نے کیا۔ اس کا علاج وہی ہوگا۔ توجہ توجہ، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، اتنی باتیں اس واسطے یہ مت کوئی سمجھے اتنی بات میں جڑی گل کرن لگا۔ عبداللہ ابن ابی منافق غزوہ بنی مستلق وچ کہہ چھڑیا اسی واپس جا کے عزت والے ذلیلاں نو کٹ دیاں گے، اے لفظوں نے کیا تے جدوں آیا نا مدینہ پاک وچ تے حضرت عبداللہ مخلص مسلمان پتر تے پیو منافق، اے رب زندہ جو مردے تے مر جائیں تو زندہ پیدا۔ میں نے ایک بندہ کہنے لگا جی اس کے ابے نے تو بڑی غازی علم الدین کی چرپائی دی تھی، میں کہا پیو دیتی نا انہیں تو نہیں دیتی تھی، اور زندہ جو مردے تے مر جائیں زندہ پیدا کر دینا ہے، کوئی پریشانی؟ ہاں جی، میں کہا یہ تو رب مالک ہے، جی پیو نے دیتی تو میں کوئی احسان کیتا؟ غازی علم الدین چرپائی دے کے تو نہ ہوتا ہے، انہیں غازی علم الدین تے احسان تھوڑا کیتا ہوتے تو سونے دیا چرپائیوں ہی لوگ دین واسطے تیار کرے۔
یہ کیڑی گل ہوئی بڑے جی میں آخیا جی پھر انسان دا پتر بنتا نا اپنے حلالی بنتا نا پھر حرامی کیوں بنے جی پیو نے جی حلالی پونا کیتا تے پھر حرامی کدھروں آیا حضور دے بارے کیوں انہیں گل کی تھی گناہگار کے لیے معافی ہے قیامت والے دن بڑے بڑے میرے جے آپ تو نیک میرے جے گناہگار بھی طارق جمیل بکواس کرتا ہے اس کو خدا دا خوف کرو سنی کیڑے پاسے جا رہے ہو اس دی تقریر جی وہی تقریر کرتا ہے کیا تقریر وہ بھونکتا ہے کہ تقریر کرتا ہے وہ کہتا ہے یاروں میں رویا گاروں میں رویا مزاروں میں رویا یہ تقریر کرتا ہے ہمارے بزرگوں نے بھی حضور کی شفاعت پر بات کی لیکن رویا رویا نہیں کہا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ اے طالب برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ اے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اہل سنت کو تسی ایڈے چمک دے ہوئے چہرے تو اڈے کول ہیں ایڈے بڑے بڑے علماء مشائخ داتا صاحب جا شیر جنہ کول ہومن سلطان الہند جا جنہ کول فقیر ہومن ہاں جی بابا فرید جا جنہ کول جناب فقیر ہومن جنہ کول اعلیٰ حضرت بریلوی جا پیر میر علی شاہ جا مجھے تو آنو دائیں بائیں ویکھن دی ایک کو چوہا جا پتنی کتھوں کٹ کے لے آئے وہ جی بڑی تقریریں کرتا ہے میں کیا تقریریں کرتا ہوں کیا تقریریں کہ یا اللہ تھلے آیا گل کرتا جن کو اللہ رب العالمین ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں توجہ جی بس بھائی بات ٹائم بالکل اے پتر اور پیو نال گل کرن لگا تو آڑے پیو لگتا ہے تھے تو پتران بھی پیو نہ آئیں گل کی تھی سانو کہنے مولانا تھوڑی جی ہلکی بات کرو میں کہا ہلکی دیا پتر آئے تو گل ہی نہیں ہوئی ہوں پتر پیو نال گل کرن لگا انہیں تو اتنے کہا چھٹی نا جدو مدینہ پاک کے آیا رستے پتر نے پھر تلوار لئی تے اپنے پیو دے سر تے رکھ دیتی وَيَقُولُ لِأَبِيهِ لِلَّهِ عَلَيَّ اللَّهُ اغْمِدَهُ حَتَّى تَقُولَ مُحَمَّدٌ الْعَزْوَانَ الْعَزَلْ انہیں کہا اتھے تے میں ایسی نہیں تو یہ بک بک کی تھی ہون میں نو پتہ چلیا تلوار پیو دے سر تے رکھ کے انہیں کہا اتھے کہہ سب تو بڑیاں عزت والے رسول اللہ تے سب تو بڑا ذلیل دنیا میں آئے تھے کہہ میرے سامنے ورنہ تلوار وے کیا یعنی کہنے جی ہلکی بات کرو میں کہ ہلکی نے پترا زبان وے تے تلوار وے جب ناموس رسالت کی بات ہو تو باپ بیٹا باپ سے ایسے بات کر رہا ہے اور دور رسالت میں کر رہا ہے مدینہ پاک میں کر رہا ہے عربی بولنے والے کے ساتھ کر رہا ہے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہے تیرا پیو لگ رہا ہے اسی کسی نال گل کریے مولانا ہلکی بات کرو ہلکی نے پترا میں نو کوئی گال کڈے اودے نال ہلکی بات ہو سکتی میرے پیو نو کوئی گال کڈے اودے نال ہلکی بات ہو سکتی میری ماں نو کوئی گال کڈے اودے نال ہلکی بات ہو سکتی حضرت حسان اے فرما گئے 1400 سال پہلے منبر رسول پر کھڑے ہو کے فإن أبي ووالدتي وإرضي لإرض محمد منكم وقاؤ فرمایا میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساریاں عزتاں حضور دی عزت تے قربان ہے یہ کیا باتیں کرتے ہو اخلاقیات اپنی ذات کے بارے میں ہیں جب حضور کے بارے میں کوئی بات کرے وہاں اخلاقیات وہی ہیں جو صدیق اکبر نے عروہ بن مسعود کو کہا فقال له ابو بکر امسس بزر اللہ انحن نفر عنہ وندعو وہاں اخلاقیات یہی ہیں ہمیں کوئی مت نیا کوئی دین پڑھانے کی کوشش کرے جو یورپ سے آ رہا ہے مولویوں کو خطبے لکھے ہوئے دائے جا رہے ہیں میں کہتا ہوں آپ کو واللہ نہیں آندی خطبے لکھنے تسی سانو دینے چبڑنا ہو بند خطبے لکھ کے دے لاؤ جی تے باپا کو پھر کی گل کیتی جلے ہو جب تک تلوار سر تے نہ ہوئے نا تے گل ڈاڈی نہ ہوئے تے بندے نہ پتر بندا بھی کوئی نہیں پتر پیو نال جدو یہ جی گل انتا نہیں نا کہ آج دا مسلک پتہ ہے کی کہندا ہے کہ حضرت عبداللہ نو چاہیے سی ابا جی دیکھیں نا ہم نے کلمہ پڑھا ہے دیکھیں نا آپ ایسی باتیں تو نہ کیا کریں نا ہم بھی یہاں رہتے ہیں آپ شریف پہنتے ہیں آج دا مسئلہ کہندا ہے بھئی این گل کرنی چاہیے سی میں کہا اے تے تینوں دیتا یورپ نے انہاں دی این کا لا کے تو پڑھیا دین سمجھ آئی اوباما تے ہے او دے تو پڑھ کے آتے ہاں جی اسلام میں نے کہا جب بات ہو نا اور ابو سے رسالت کی تو بیٹا باپ سے ایسے بات کرتا ہے انہوں نے کہا کیا ہے تھے تو کہنے لگا قال ابو ہو وہ لگا محمد الازوان الازل وہ کہتا میری جان چھٹ میں ہی بڑا ذلیلہ کہنا تھا اور میں ہی بڑا ذلیلہ حضور استعمال میں ہی بڑا ذلیلہ اب یہ بات پہنچی فبلغت رسول اللہ کیوں جی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ ہاں خلق عظیم کے مالک کے پاس یہ بات پہنچی
تو حضور نے نہیں فرمایا تہذیب سے بات کرتے ہیں، باپ تھا ہاں فبلغت رسول اللہ فاعجبہ، جب میرے آقا و مولا کے پاس یہ بات پہنچی تو حضور نے اس کو پسند فرمایا، اور وشکر حالہ، اور حضور نے پھر شکریہ بھی ادا کیا، فرمایا میرے غلام تیرا شکریہ، تو نے میری عزت کی خاطر باپ بھی نہیں دیکھا۔ کچھ دنوں تو بعد پھر حضرت عبداللہ پھر آ گئے، جہاں عبداللہ ہے حضرت عبداللہ پھر حضور دی بارگاہ وچ آ گئے، فقال یا رسول اللہ انہ بلغنی انک ترید قتل ابی فیما بلغ عنہ، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو خبر پہنچی بھئی تسی میرے پیو نو اجے معاف نہیں کیتا، تسی میرے پیو نو قتل دا ارادہ رکھ دیو، بھئی میرا پیو نو تسی قتل کروانا چاہندے ہو، جن ایک کیسی تے حضور اگے گل صحابی دی سنو جی، یا رسول اللہ مجھے پتہ چلا ہے فَإِن كُنْتَ فَاعِلًا فَمُرْنِي أَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكَ رَاسَهُ، یا رسول اللہ جدوں بھی آپ دی طبیعت مبارکہ چاہے کہ میرے پیو نو قتل کرانا ہے تسی کسی اور نو نہیں، فَمُرْنِي حکم مجھے دینا ہے، تو پھر میں کیا کروں گا، ان احمل الیک راسہ، میں خود گردن کٹ کے سر چک کے آپ دے پیروں میں لے آؤں گا۔ یہ محبت رسول ہے، رہے گا یوں ہی ان کا ایتے نہیں تو گل نہیں نا، میں اتنی تقریر کی تھی تسی مڑ کے انہاں دا چرچا تے رہنا ہے۔ چل ایک میں گل جلے کتے دی کر کے پھر مکانا، اے جڑے وکیل اے جڑے جج نا اے تے جلے کتے بھی نہ بنے، جلے ہو اے سنو ہاں جی، اے تے جلے کتے بھی نہ بنے۔ اس بات سنو ذرا واقعہ امام نے کی لکھیا، امام فرماندے ہیں کتا ہو گیا جلا، تواڈے ایتھے کی کہندے ہیں باولا کتا، ہلکا ہو گیا، قریب تو ایک ذمی کافر گزریا، جس طرح ساڑھے ملک کی عیسائی پناہ لے کے رہنے، وہ قریب تو گزریا، وہ جلا کتا وہ دے پیچھے لگ پے، کتے انجی بھی پیچھے لگ پاؤں دیں تو ایسی بھی جلا، وہ آگے آگے تے جلا کتا پیچھے پیچھے، انہوں جگہ اور کوئی نہ ملی، فدخل البحرہ، انہیں چھاڑ ماری تے دریا میں چلا گیا، کتا جلا انہیں کافی دیر ڈبکی لان تو بعد پھر سر بار کڑیا، انہیں کہا کتا جلا چلا گیا ہونا ہے، لیکن ویکھیا تے ینتظرو، وہ کتا جلا کنارے کھڑ کے انہیں انتظار کر رہا، اور میں انہوں نے کہنا امریکی ڈنمارک جنہ حضور دے خاکے بنائے، میں کہا تسی کیڑے زمانے دے کتے ہو، اور ایتے تے جلے کتے بھی بندے نہ پتر بن کھڑوتے، اور دسو ہے تسی کیڑے کتے ہو، ذلیلو خاکے ساڑھے بناؤ، ہاں ساڑھے منہ پیچھے لا دو، ٹنگا ساڑھی سر تے لا دو، سر ٹنگا والی جی لا دو، سانو گاڑا کڈو ذلیل دیو پترو، حضور دے خاکے کیوں بنا دیو، اور کیڑے کتے ہو زمانے دے، ایتھے ہن ذرا ویکھنا ذمی کی کہن لگا، ذمی سر باہر کڈیا، انہیں کہا یار مینوں ہن کون بچا سکدا، فقال ذمیو، ذمی کہن لگا یا قلبو، وہ کہن لگا جلیا کتیا تو مینوں ایویں نہ چھڑدا، انی فی ذمت محمد، میں رسول اللہ دی پناہ لینا ہن لڑ نہیں، کتا جلا کہنے والا بھی کافر۔ دسو یار جدوں حضور دے فیصلے اسی پیش کیتے تواڈے سامنے کہ رسول اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ناموس رسالت تے تانوں تے چاہیے سی کرسیاں چھوڑ کے تھلے آ جاندے تے تسی جلے کتے جتنی بھی غیرت نہ وکھائی تے کہندے ہو جی ساڈے ادب نال بات کرو، اے جلا کتا باولا کتا، لیکن جب بات رسول اللہ کی آ گئی انہیں کہا میں حضور دی پناہ لینا، حضور دا واسطہ دینا، ہن لڑنا ہی۔ علماء بیٹھیں واللہ یولی تولیتن مانا منہ موڑنا، مشا یمشی دا مانا آستہ آستہ چلنا، ادا یادو عدون فہو عادن ادا مانا انوا دوڑ لا دینا، فول القلب یادو کتا مڑیا تے انہیں انوا دوڑ لا دیتی، انہیں کہا جھلا ضرور آ اس نانو تو میں بھی جاننا۔ اس واسطے یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس سے کم کم بات ناموس رسالت پر نہیں ہو سکتی۔ جی مولوی خادم اگر اپنی پگڑی بچا کے ناموس رسالت دے گل کردا نا اپنی عزتاں کہ مینوں ہتھکڑی نہ لگ جائے یا میرے خلاف مقدمہ نہ بن جائے، مولوی خادم تو بڑا کائنات جھوٹا ہی کوئی نہیں، اس واسطے کہ حضور دی عزت تے گل کردے انہوں اپنی عزت دا خیال ہے جے، ہاں وہ بندہ جھوٹ مارنا جڑا میں ناموس رسالت دے گل کردیا مقدمے کو ڈرے یا حکومتوں کو ڈرے، ایتھے سارا کچھ فدا کرنا ہے، نک کان کٹانے، سارا کچھ صحابہ نک کان بھی کٹا دیتے، جگر کلیجے بھی کٹا دیتے، امیر حمزہ دا جگر کلیجہ نہیں نکلیا، تواڈے زیادہ قیمتی ان پگڑیاں، تواڈے جسم زیادہ قیمتی، ناموس رسالت پر اس طرح بات ہوگی تو اگر لوگوں کو سمجھ آنی، پھر انہیں پوچھنا ہے کون ہے، جدو تسی گل ہی لفافے پا کے کرنی گی اینج نہیں تو چونکہ ایسا تو چونکہ ایسا تو ایسے ایسے بات نہیں ہوتی ناموس رسالت پر، اور بہت سارے مسائل ہیں جن میں اگر مگر سے بات ہو سکتی ہے، جب بات حضور کی عزت کی آئے گی تو پھر بات اسی طرح ہی کرنی ہے۔
ہاں جی ہاں، اس میں پھر اپنی عزت کا خیال نہیں رکھنا کہ میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے. ہاں جی ہاں جی، ساڑھے نال کی ہونا ہے ساڑیاں کوئی، ہاں جی ساڑھے نال کی ہونا ہے، اسی کون ہو گیا، ساڑی کی حیثیت ہے. اس واسطے جب حضور کی عزت پر بات ہوگی تو اپنا آپ تباہ کرنے، یعنی سب کچھ پہلے تیار ہے کہ حضور سارا کچھ حاضر ہے، پگڑیاں بھی حاضر ہیں، چہرے بھی حاضر ہیں، داڑیاں بھی حاضر ہیں، جسم بھی حاضر ہے، پھر حضور کی عزت پر بات ہوگی. اگر مگر سے بات نہیں ہوگی، رہے گا یوں ہی ان کا. اے نعرہ تے لاؤ نا یار، اس نعرے واسطے وطن پیر صاحبان بھی بیٹھے اتنی دیر ہیں جی، اس نعرے واسطے سار صاحب صاحب قبلہ بھی بیٹھے، علامہ صاحب بھی بیٹھے. اے نعرہ تے اسی لانا ہے، اس نعرے نو تے اسی دسنا ہے انہاں نو کہ او جڑے 124 دن دھرنے والے نو ہورن او کسے دے اشارے تے آئے، اے محمد عربی دے غلام آئے. ہاں انہاں دے تے تسی 12 گھنٹے بھی نہ کٹ سکے. ہاں ایتھے گل وچ ہو رہے، ہاں جی گل وچ ہو رہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم سے یہ جہاں چیز ہے کیا لہو، رہے گا یوں ہی ان کا. ادھر والے نہیں بولے بھائی تو کوئی پریشانی ہوئی رہی، سارے بولو نا اللہ دے بندے ہو لبیک. تھوڑا جا اور زور لاؤ تاکہ میری گڈی اڑ دے لاہور چلی جائے. ایس نعرے نال اے ہی میری شفا ہے، اے ہی میرا درد ہے. سمجھ آئی نا بات؟ لبیک. کیا کہو پچھو نا، رام نال کو پریشانی نہیں. پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ. جی سلام. مصطفیٰ جان رحمت پیدا کھو سلام بزو ہے.